اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم کریں گے سورہ بقرہ، اس کی آیات 122 سے لے کر 125 تک۔ تو پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 122۔ یا بنی حرف ندا ہے، تو یا کا مطلب اے بنی بیٹوں، بنی اسرائیل اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتیہ میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، و اور انی بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی، کم ہے اینڈ پہ تو تم کو، علی پر، العالمین دنیا والوں یا اہل عالم۔ آیا نمبر 123۔ واتقو اور اتقو سے ہے، جیسے تقوی ہوتا ہے نا ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی نفس یا کوئی آدمی، ان بارے یا بابت، نفسن کسی آدمی کے، شیئن کچھ بھی، و اور لا نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بھی بدلہ، و اور لا نہیں، تنفعہا اس میں اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں کون سا ورڈ آتا ہے، نون فا عین، نفع۔ نفع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ دینا۔ تو تنفعہا نہ فائدہ دے گا اسے، شفاعتن کوئی سفارش، و اور لا نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ آیا نمبر 124۔ و اور اذ جب، ابتلا آزمایا، ابراہیمہ ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں میں، فاتمہن فا ہے شروع میں تو پس پورا کر دیا ان کو، قالا فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں، کاف زبر اینڈ پہ ہے تو تمہیں، للناسی لیے لوگوں کے، لیے کہاں سے ہے؟ کیونکہ لام ہے شروع میں، امامہ امام، قالا کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، و اور من سے، ذریتی اولاد میری، قالا فرمایا، لا نہیں، ینالو پہنچا کرتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ آیا نمبر 125۔ و اور از جب، جعلنا بنایا ہم نے، البیت بیت اللہ، مثابتاً اکٹھا ہونے کی جگہ، للناسی لیے لوگوں کے، وامنا اور امن، واتخذوا اور مقرر کرو یا بناؤ، من سے، مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، مصلی نماز کی جگہ، و اور عہدنا حکم بھیجا ہم نے، کیونکہ اینڈ پہ نون الف ہے تو ہم نے، الا طرف، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، ان کے، طاہرہ پاک صاف رکھو۔ طاہرہ نام بھی ہوتا ہے نا، طاہر یہ اسی سے ہی پاکیزہ صاف ستھرا، بیتیا میرا گھر، بیت گھر، اور اینڈ پہ یا ہے تو یا کے معنی ہوتے ہیں میرا، للطائفین لام ہے شروع میں تو اس لیے ہوگا لیے، طائفین طواف کرنے والوں، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود سجدہ کرنے والوں کے۔
تو یہاں تک ہی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے آج. تو اب تفسیر ہم اس کی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ہم نے پڑھا تھا، تو ہم نے لاسٹ میں ہم نے جس چیز پہ فنش کیا تھا کہ ہم نے قرآن کے 5 حق دیکھے تھے کہ کیا ہوتے ہیں. حق تلاوتی، کہ 5 حق جو ہوتے ہیں قرآن کے، جو ہم سب پہ ہیں، جو ہم سب کو پورے کرنے ہوتے ہیں. کون کون سے تھے وہ؟ ایک تو سب سے پہلے اس پہ ایمان لے کر آنا. پھر نمبر 2 کیا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اگر نہیں آتا تو اس کی کوشش کرنا، اس کو سیکھنا. اس کو کہتے ہیں تجوید. تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ، کہ آپ کوئی غلطی نہ کریں پڑھنے میں. پھر اس میں تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا، کہ جو بھی کچھ آپ قرآن کا پورشن پڑھیں آپ کو کم از کم پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یعنی کہ اس کو آپ اس کے میننگز کے ساتھ اس کو پڑھنا، ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو پڑھنا. پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے جو نمبر 4 ہے. تو عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ جب تک آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے آپ اس میں عمل نہیں کر سکیں گے. تو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا نالج بھی ہو آپ کو تھوڑا ڈیپتھ میں، ان ڈیپتھ نالج جو ہوتا ہے، جس کو ہم علم تفسیر کہتے ہیں، علم التفسیر. تو اس میں جب آپ اس کو ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باتیں ہمارے کلیئر ہوتی ہیں اور ہمارے لیے اس چیز کو فالو کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اور نمبر 5 اس کے اندر پوائنٹ جو تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے سمجھ بھی لیا، آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا. اب کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی بیٹھ کے اب آپ سمجھیں کہ شاید مجھے پوری ایک کلاس بنانی پڑے گی، میں تو نہیں کر سکتی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیز سیکھی ہے، آپ نے جو پڑھا ہے، آپ کسی اور کو بتا دیں. آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بتا سکتی ہیں، کسی ایک بندے کو بتا دیں، زیادہ کو بتا دیں، اپنی کے کولیگ ہیں آپ کے ساتھ اگر کام کرتی ہیں ان کو بتا دیں، آپ کی فرینڈز ہیں فون پہ بات ہوتی ہے ان کو کوئی بتا دیں کہ میں نے آج قرآن میں یہ بات پڑھی تھی تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی ہے اور یہ میرے لیے ایک نیو انفارمیشن تھی. تو اس طرح سے کوئی بھی آیت آپ ایک آیت لے کر آپ آگے آگے پہنچا دیں، لیکن ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد آگے اب اللہ تعالیٰ پھر سے بنی اسرائیل کے اوپر بات آ گئی. آیا نمبر 122 میں اب کہا جا رہا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے بنی اسرائیل سے. تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی. ہم 2 آیات ایک ساتھ لے کے چلیں گے، آیا نمبر 122 اور 123. یہ دونوں کو کریں گے کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہیں آیات. تو اگلی بھی ساتھ ہی دیکھتے ہیں. اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا. اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کے تفصیلی ذکر کے بعد آخر میں پھر ان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے. تو ان کا اب دیکھیں اگر ہم پیچھے سے، تو بنی اسرائیل کا ذکر جو تھا وہ جو 5واں رکوع تھا وہاں سے شروع ہوا اور لے کر 14ویں رکوع تک، یعنی کہ رکوع نمبر 14 تک، پورے تقریباً 10 رکوع تک ان کا جو تفصیلی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کون تھے، کیا کرتے تھے، ان کی عادتیں، ان کی بری عادتیں، جو جو کام انہوں نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسے کیسے انعامات کیے اور انہوں نے آگے سے کیا کیا ان ریٹرن. تو یہ سارا کچھ تفصیل میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی تو تھی ان کے اوپر لگائی تھی. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ آپ کو سپیریئر بنا دے سب کے اوپر. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اتنا بڑا کوئی منصب عطا کرتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہوتی، تو اس کا مطلب کہ ان ریٹرن آپ کی کوئی ذمہ داری ہوگی. تو ان کو جب اللہ تعالیٰ نے پورے جہانوں کے اوپر ایک فضیلت دی تھی تو اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے ساتھ ان کو انسانوں کی ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ نے فریضہ سونپا تھا. لیکن
ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے، اور ہم پیچھے سے ان کا پورا دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں تھیں جو ان کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے یہ مس فٹ ہو گئے اپنے اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ یہ اس کو اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنی ذمہ داری بھی نبھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ان کی تمام اس طرح کی اخلاقی بیماریاں تھیں ان کا ذکر آلریڈی تفصیل سے بیان کر دیا پہلے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہت زیادہ، اور آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اب پھر سے کیا جو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے جو انہیں شروع میں بھی دی گئی تھی کہ اس دن سے ڈر، جو دن آئے گا، کون سا دن آئے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اس دن سے ڈر کر ابھی بھی آپ اپنی برائیوں سے واپس آ جائیں، اور یہ دن جو ہوگا کون سا ہوگا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ ایک تو نمبر ون چیز ہوگی کہ کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آ سکے گا، دوسری چیز کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اس دن، تیسری چیز کیا ہوگی، کوئی سفارش اس دن فائدہ نہیں دے گی، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کوئی مدد اس دن، کوئی ذریعہ انسان کے کام نہیں آ سکے گا۔ سم ٹائم ہم دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ چلیں کام نہیں ہو رہا، کسی سے سفارش کروا لیں، کوئی ہمارا وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، ہم اس سے کہیں گے تو وہ ہمارا کہیں نہ کہیں سے ہی کام کرا دے گا، تو کہیں نہ کہیں پہ ہوپ ہوتی ہے آپ کو کہ اچھا چلو ہم ایسا کوئی بندہ ڈھونڈ لیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو تو وہ ہمیں اس میں ہیلپ کر دے، یا نہیں تو کچھ ہوتا ہے بندہ دے دلا کے کہیں سے کام کرا لیں، کچھ آپ بدلے میں کوئی چیز دے دیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں، اور نہیں تو کوئی ہمیں کوئی مددگار ہی آ جائے، ہمارا کوئی غائب کی طرح سے کام کر دے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں ہو سکتی ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہاں پر تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا ماں باپ کو پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کہ اس دن یہ حال ہوگا کہ ہر کوئی اپنے لیے فکر مند ہوگا کہ میں بچ جاؤں، بے شک سارے پھنس جائیں لیکن میری بچت ہو جائے آج۔ تو اس کے بعد میں اگلی آیت ہمارے پاس جو ہے وہ آیا نمبر 124۔ اب 124 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔ تو اب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا امتحان کن کن باتوں پر ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی امامت جو تھی وہ ایسے تو نہیں مل گئی تھی نا، کوئی بھی چیز ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملے گی تو اس کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹس کچھ تو کرنا پڑے گا نا، تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شعور سے لے کر، یعنی کہ جب سے ان کو انہوں نے شعور سنبھالا تب سے لے کر مرنے تک ان کی پوری زندگی جو تھی قربانی ہی قربانی تھی، اور ہم لوگوں نے خود اتنی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور جتنا زیادہ ان کو آزمایا ہے شاید ہم میں سے کوئی بھی اس آزمائش پہ پوری نہیں اتر سکتے کبھی بھی، جو جو آزمائشیں ان کو دی گئیں، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ ان کو جو اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا، کہ اللہ کے دوست اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، کیونکہ ان کو اتنا آزمایا تھا اور وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے تھے۔ تو ان کی جو تھی جو پوری زندگی ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ایک قربانیاں ہی قربانیاں تھیں پوری لائف میں۔ دنیا میں انسان دیکھیں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر جس کو قربان نہ کیا ہو، اور اس کی خاطر انہوں نے کوئی مصائب نہ جھیلے ہوں۔
جن میں سے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تھے، چھوٹے چھوٹے سے ذرا مین ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا ایک ریکیپ ہو جائے اس میں۔ ایک تو سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کیا تھی کہ وہ کس طرح کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پہ بت پرستی کی جاتی تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پورا جو سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے، تو ان کے اپنے گھر میں بھی جو ان کے پیرنٹس تھے وہ جیسے وہ بت پرست تھے۔ پھر نہ صرف یہ، ان کا والد جو تھے وہ بت بناتے بھی تھے، یہ وہی بت بناتے تھے جو جن بتوں کو لوگ پوجتے تھے، تو یہ بت بناتے تھے پھر ان کو بیچتے تھے، اور بت لوگ ان سے آ کے وہ بت خرید کے لے جاتے تھے پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک ہوتی ہے کہ گھر میں ہی آپ کے وہ انوائرمنٹ ہے اس قسم کا، کہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ دی ہے تو اپنے دین پر چلنا بھی ان کے لیے کتنا مشکل ایک کام تھا۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ایسے گھر میں وہ پیدا ہوئے۔ اب باپ ان کا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے، کہ میں یہ بت بناتا ہوں تو یہ بھی میری ہیلپ کرے اس میں، لیکن انہوں نے ایک طرح سے ان کو اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا، آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ تو جب اس طرح کی چیزیں شروع کی تو ان کا جو باپ تھا وہ ان کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا۔ تو جب اسے ہوا نا کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ آ کے میرے ہیلپ کرے گا، کسی بھی طرح میرا کام کرے گا، پھر اس نے جب کچھ بھی نہ بن سکا تو ان کو دھمکی لگائی کہ میں تمہیں جو ہے گھر سے نکال دوں گا، اس ملک سے بھی، اس جگہ سے تمہیں نکال دوں گا، جلا وطن کرا دوں گا تمہیں۔ پھر آپ دیکھیں اور ان کی آزمائش کیا تھی کہ ایک جب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک میلہ ہوا تھا وہاں پہ، تو میلے میں ان کی بستی کے سارے لوگ وہاں پر چلے گئے تھے، تو پیچھے سے یہ اکیلے رہ گئے تھے، تو انہوں نے جا کے جو بت تھے ان کو توڑ دیا تھا۔ تو جب اس کے نتیجے میں جب وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو ان کے اتنا غصہ ان میں آیا اس چیز کا کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے ان کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس کو بھی بخوشی قبول کیا، آگ میں کودنا بھی۔ پھر آپ اور اس کے بعد اور آزمائش ان کی کیا تھی کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جو ہاجرہ تھیں اور ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ان کو لے جا کر تو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں۔ اس وقت مکہ جو تھا وہ ایسے آباد تو تھا نہیں، اور بالکل ایسے تھا کہ بالکل ایک ویران سی میدان تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا حکم کہ جا کے تم ان کو وہاں پر چھوڑاؤ، جہاں نہ کھانے پینے کا بندوبست، نہ ہی دور دور تک کسی بستی کے بھی آثار نہیں تھے وہاں پہ۔ اب آپ خود سوچیں، ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر ہمیں ایسا حکم آئے تو کیا ہم اس کو فالو کر سکیں گے، اس کو کمپلیٹ کر سکیں گے ایسی چیز؟ تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے بڑے بڑے ٹیسٹ تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ تو پھر جب وہ ذرا جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ان کی قربانی کا، کہ ان کو ذبح کرنے کا، جو خواب نظر آیا تھا۔ وہ سب ہمیں پتہ ہے کہ جو اب یہ جو بڑی عید آتی ہے، عید الاضحیٰ جو آتی ہے، تو اس کی جو ساری سٹوری ہمیں پتہ ہے کہ کیا آگے سے پھر ہوا تھا، وہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا، کتنی مشکل وہ چیز تھی کہ وہ اولاد، ہم سب کی اولادیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اولاد سے ماں باپ کی کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، کہ آپ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ خود اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ایسا کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزمائش کر کے دیکھی ہے ان کی، اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو آپ کی آزمائشوں، آپ کی قربانیوں کی ایک لسٹ تو بہت لمبی ہے اگر ہم دیکھیں، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ اتنا آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چن لیا اس چیز کے لیے، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جیسے کسی کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں سے آزمائش کی جب ان کی، تو وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں پورے اترے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا کا
امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ریلیجنز ہیں وہ سب کے پیچھے جو بیس ہے وہ پیچھے جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو آپ کسی سے بھی بات کریں، چاہے وہ کوئی جوئش ہے، کرسچن ہے، آپ بات کریں تو سب کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امامت عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو ایک مرتبہ عطا کیا۔ اب آپ ہمارا وہ دیکھیں درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، تو یعنی کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ مرتے دم تک جب جب لوگ یہ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ آیت ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس میں مجھے لگی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ میں نے آپ کو امام بنایا لوگوں کے لیے، تو میں آپ کو بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہی تھی کہ ایک باپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ماں باپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے جب بھی کوئی چیز اچھی ہوتی تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اولاد کا خیال آتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا ہوا، ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے، اچھے کھانے کی چیز ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، آپ سے خود سے کھائی نہیں جاتی کہ میں کھاؤں میرے بچے نہ کھائیں، آپ اس کو اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بچے ابھی اسکول سے آئیں گے نا تو میں ان کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤں گی، ہم مل کے کھائیں گے تاکہ میرے بچے بھی کھا لیں، یا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں چلو میں نے کیا کھانی میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بولی، انہوں نے ساتھ ہی آگے سے کہا قال ومن ذریتی، اور کیا میری اولاد سے بھی، یعنی کہ آپ نے مجھے تو امامت دے دی، مجھے آپ نے سب کا امام بنا دیا، تو میری اولاد ان کے بارے میں، لیکن اس میں جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اولاد کی خیر خواہی، کہ ماں باپ، ہم بھی ماں باپ ہیں، ہمیشہ اپنے بچوں کی خیر خواہی کا ہی سوچیں، جب بھی دعا مانگیں بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، تو کوئی بھی چیز ایسی خیر اگر آپ کو ملتی ہے تو اس میں بھی ہم نے اپنے بچوں کو پرائرٹی دینی، بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ آپ کی جو بھی دعائیں آپ اپنے لیے مانگیں اپنے بچوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ وہی دعا مانگیں۔ نیکسٹ آیت ہماری آیت نمبر 125۔ اب اس آیت میں جو بات اب کی جا رہی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا اور امن کی جگہ قرار دیا، تو حکم کیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ ورڈ یہاں پر جو یوز ہوا ہے بیتا، وجعلنا البیت مثابتاً، مثابت کہتے ہیں معنی اس کے ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے بار بار آتے اور جاتے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو کہ مثلاً پھر اس سے اگر ہم یہ معنی لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کے لیے اور عبادت نماز کے لیے جو جگہ، اب کتنی خانہ کعبہ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، تو بار بار لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پر، ایک گروپ آتا ہے طواف کرنے یا عمرہ کرنے، وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا گروپ آ جاتا ہے، تو اس طرح ہر وقت اس جگہ پہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، کبھی بھی آپ کو وہ نہیں ملے گا ٹائم کہ جب آپ کہیں کہ خانہ کعبہ بالکل خالی ہے، اب ایمٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہی نمازوں کے ٹائم ختم ہو گئے ہیں تو مسجدیں جیسے رات میں بند ہو جاتی ہیں، لیکن خانہ کعبہ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی بند نہیں ہوا، آلویز رش ہوتا ہے، چاہے آپ ارلی مارننگ جس ٹائم میں بھی چلے جائیں، نہیں تو ہمیں یہ اکثر ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم میں چلیں، عشاء کے بعد رش کم ہو جائے گا، تہجد میں کم ہو جائے گا، لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں پہ جب دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے لوگ کسی ٹائم نہیں سوتے، ہر ٹائم ہی وہاں پہ رش ہوتا ہے۔ تو جو وہ یہ جو ہوتی ہے نا بار بار آنے جانے کی جگہ، اس کو مثابہ کہتے ہیں۔
تو اب ہمیں اس سے ایک اندازہ ہو گیا کہ وہاں پہ طواف بار بار کیا جاتا ہے، تو طواف کے لیے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، عمرے کے لیے اور حج کے لیے۔ پھر یہاں پر مقام ابراہیم کا ذکر کیا گیا کہ مقام ابراہیم کی کیا فضیلت ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے بیسکلی یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور اسی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر ابھی بھی خانہ کعبہ کے صحن میں ہے، اور آج کل آپ سب نے جو بھی گئے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک انہوں نے گلاس کی ایک وہ الماری سی بنائی ہوئی ہے، چھوٹی سی شیشے کی ایک وہ بنا کے جو فریم سا اس کو اندر وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس جگہ پہ، اور وہاں پہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں نا ایک جو حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے علم کے موافق ہو گئی، جن میں ایک یہ تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اور کون سا پارٹ یہ جو آیت اتاری تھی؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، یعنی کہ انہوں نے بات ہی کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیت نازل کر دی۔ تو اس سے چنانچہ کیا پھر مطلب کیا ہوا کہ چنانچہ طواف کرنے والے اب اگر آپ دیکھیں آپ میں سے جو بھی گیا ہے وہاں پر، تو جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو ہم پڑھیں مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اب تو خیر رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ طواف چلتے ہی اتنے اینڈ تک ہے کہ آپ اس میں جا کے اٹس امپاسبل کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں جا کے۔ اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں، کچھ آرڈرز دیے، اور کس کو دیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ ان دونوں کو آرڈر کیا کہ آپ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کو صاف رکھیں۔ کس کے لیے صاف رکھیں؟ جو بھی وہاں پر طواف کرنے آئے، یا وہاں پر جو اعتکاف کریں، جو رکوع کریں، سجود کریں، ان کے لیے آپ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور وہاں روشنی کا پراپر انتظام کرنا، باقی ان کی جو بھی صفائی کی چیزیں ہیں اس کو ہر لحاظ سے سوٹیبل بنانا آنے والوں کے لیے، یہ بھی ایک بہت زیادہ ریوارڈنگ کام ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھ لیں کہ اپنے 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیا۔ اور یہاں صفائی سے ایک یہ بھی بات ہے کہ صفائی سے مراد صرف ایک تو صفائی وہ ہوتی ہے فزیکل جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم گھر صاف کرتے ہیں، موپ کرتے ہیں، بروم کرتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں، ایک صفائی تو وہ ہے ہی ہے جیسے میننگ ہے۔ ایک صفائی سے مراد جو ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی ہے، کہ اس کی جیسے ایک کہ ایسے لوگوں کو وہاں پہ نہ آنے دیا جائے جو مشرک لوگ ہوں، ان کی انٹری وہاں پہ بند کی جائے۔ جو ایسے لوگ پھر وہاں آ کے کیا کریں گے کہ جو مسلمان تو ہیں نہیں، لیکن جب وہ اس جگہ آئیں گے ہو سکتا ہے وہ آ کر اپنے شریکوں کو پکارنا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا، باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور گندا کر دیں نا، اس وجہ سے وہاں پر کر کے دوسری چیزیں بھی پھر وہاں پہ بیٹھ کے گاسپ شروع ہو گئے، پالیٹکس شروع ہو گئی، اس قسم کے کام آ کے سٹارٹ کر دیے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ ان چیزوں سے بھی ان کو پاک رکھنا ہے، اس جگہ کو، خانہ کعبہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ بھی۔ اب اندر بزنس شروع ہو گیا، لوگ چیزیں سیل کرنے لگ گئے، نہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں تھوڑی سی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضرت انس سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، تو اس کا کفارہ، اس کا اگر کوئی بندہ ایسے کر لے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اس کو دفن کر دیں یا اس کو صاف کر دیں، کیونکہ اس زمانے میں تو مسجدیں پکی نہیں ہوتی تھی، مٹی کے فلور تھے، ویسے ہی جو زمین تھی وہ اسی طرح نیچے اس کا فرش ہوتا تھا، تو آپ ایزیلی اس کو جیسے تھوڑی سی مٹی اوپر ڈال کے اس کو کور کر دیتے تھے، تو یا آپ اس کو کلین کر دیں یا آپ اس کو کور کر دیں۔ دوسری حدیث اس میں جو ہے وہ یہ کہ
ابو ہریرہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا وہ مر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر کی، چلو اب اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور نماز پڑھی۔ پھر ایک حضرت انس سے روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گنوار آیا، یعنی کہ ایک ان پڑھ بندہ، جیسے ایک ہوتا ہے بدو بندہ، کوئی آیا مسجد نبوی میں اور آ کر وہاں پہ ایک کونے میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ لوگوں نے اسے جھڑکا، یعنی کہ اسے ڈانٹنا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھڑکنے سے منع کر دیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ہمیں بھی لیسن ملتا ہے کہ اب دیکھیں وہ اتنا غلط وہ کام کر رہا تھا بندہ، کہ نماز پڑھنے والی جگہ مسجد کے اندر وہ پیشاب کر رہا تھا بندہ۔ تو جب لوگوں نے، باقی صحابہ جب غصے میں آئے، غصے میں انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ کیا ہوتا کہ وہ ڈانٹتے تو وہ ایک دم سے بندہ جو تھا وہیں پہ درمیان میں ہی روک کے بھاگ جاتا، اس سائڈ پہ ہو جاتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کہ انسان کو جب آپ کو پی آ رہا ہو بہت زور کا اور آپ اس کو روک رہے ہیں، اور آپ ان دا میڈل آپ اپنے اس کو فور سم ریزن آپ کو سٹاپ کرنا پڑ جائے تو کتنی پینفل سچویشن ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ پروسیس پورا کرنے دیا کہ وہ کمپلیٹ جب کر بیٹھا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ بھی بڑے تحمل سے، پیار سے اس کو سمجھائی یہ بات کہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ عرابی بندہ پیشاب سے فارغ ہو چکا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، سمجھایا بلکہ، کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں، لہٰذا انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لہسن کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو عطا کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ کچی لہسن، اس سے جو مراد ہے وہ کچی لہسن مراد ہے یا پکی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچی لہسن اور اس کی بدبو مراد ہے، کیونکہ گارلک آپ دیکھیں، فریش گارلک جو ہوتا ہے اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے پیل کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے کتنی دیر اسمیل آتی رہتی ہے اس کی۔ تو جب آپ نے وہ کھایا ہے تو پھر آپ کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ نمازی جو باقی نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انوائنگ ہے یہ اسمیل۔ پھر اس میں لاسٹ حدیث ہمارے پاس جو اس وقت ہے وہ ہے کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، کسی نے مجھ پہ پتھر پھینکا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا جاؤ فلاں 2 آدمیوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے، شور مچاتے ہو۔ تو یعنی کہ اس سے ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں جا کر آپ کو اونچی آواز میں بات نہیں، ہم سب کو کرنی چاہیے، ہماری آوازیں نیچی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جب ہم مسجد نبوی میں جائیں تو بہت دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے، اور لڑائی جھگڑا اس قسم کی کوئی چیز بھی جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔